ویلکم بیک. پروگرام میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور شہریار, آج ہم ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے اس کے جو مستقبل پر ہم بات کریں گے. پہلے ہم نے 2022 کے حوالے سے بات کی, لیکن اس پہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن ساتھ ہی ساتھ 2023 ریئل اسٹیٹ کے لیے کیسا ہونے والا ہے اس پہ ہم بات کریں گے. پاکستان کا یہ وہ سیکٹر ہے جس میں پوٹینشیل بھی بے بہا ہے اور مواقع بھی بے بہا ہیں. آل یو نیڈ از پلاننگ اینڈ اٹینشن. 2023 اس سیکٹر کے لیے کیا لے کر آنے والا ہے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کیپٹن ریٹائرڈ شاہ نواز بھٹی موجود ہیں. آپ املاک کے CEO ہیں, ہو از نون فار ہز ٹرانسپیرنٹ, ماڈرن اینڈ انبائسڈ مارکیٹ انالیسس. السلام علیکم سر, آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور سب سے پہلے جو میں شہریار سے بھی بات کر رہی تھی کہ ہم پہلے 2022 پر اگر نظر ڈال لیں, 2022 اس کے لیے, اس سیکٹر کے لیے کیسا رہا اوور آل اگر آپ دیکھیں تو؟ لیکن 2022 جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے انتہائی اچھا رہا. حالانکہ مارکیٹ کے اندر یو ول سی اے ڈفرینٹ اوپینین ایٹ ٹائمس, لیکن ریئل اسٹیٹ کو جب بھی آپ ڈیفائن کرتے ہیں تو ایک جنرلی ہماری ایک اینڈ یوزر مارکیٹ ہوتی ہے, جہاں پر ہمارا جس طرح ہمارے ایریاز ہیں, گلبرگ ہو گیا, آپ کا ماڈل ٹاؤن ہو گیا, اور اس طرح دوسرے ایریاز جو لاہور کے سینٹرل ایریاز ہیں جہاں پہ پاپولیشن ہے اور اینڈ یوزر کی ڈیمانڈ ہے. اور دوسری انویسٹمنٹ پراپرٹیز ہیں جس میں آپ پلاٹس اور فائلز اور ان سیکٹرز کو کیٹر فور کر رہے ہوتے ہیں. تو جنرلی تھوڑا سا 2022 کے اندر یہ جو انویسٹمنٹ سیکٹر ہے اس نے سفر کیا بیکاز آف تھوڑی سی ہماری جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوئی اور جو چیزیں ہوئی اس کی وجہ سے. لیکن جو اینڈ یوزر مارکیٹ تھی وہ آپ کی بہت زیادہ پروگریس کی اسی ٹائم. اچھا, لیکن یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ پراپرٹی بہت ڈاؤن رہی اس سال. جی وہ میں نے اس لیے اس کو 2 سیگمنٹس میں ڈیوائڈ کر دیا. سو پراپرٹی کو جنرلی جب آپ دیکھتے ہیں نا تو آپ موسٹ پیپل کنسیڈر پراپرٹی ایز پلاٹس اینڈ فائلس. میں اس کو اس لیے فردر ایک سیگمنٹ دینا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کا کنسٹرکشن سیکٹر ہے وہ بھی تو پارٹ آف دا ریئل اسٹیٹ ہے. بالکل. اور اس کے اندر تقریباً میں آپ کو بتا 2022 کے اندر اگر آپ پرائسز کو چیک کریں تو کسی بھی جگہ پہ کنسٹرکشن ایریاز کے اندر اپروکسیمیٹلی 30 to 40% انکریز ہوا ہے. اچھا, بٹ یہ اس کی وجہ مین جو ہے وہ انفلیشن نہیں ہے. انفلیشن بھی ہے, اینڈ دین آبویسلی جو دیکھیں اسمارٹ انویسٹر ہے, دے آر شفٹنگ دیئر انویسٹمنٹس ٹورڈز دس کنسٹرکشن سیکٹر. گورنمنٹ نے آپ کو پتا ہے کہ کووڈ کے بعد جو ہے ایک ایمنسٹی دی تھی جنرلی, اور وہ کنسٹرکشن سیکٹر کے ریلیٹڈ. دیٹ ایمنسٹی از اسٹل اپلیکیبل ٹل مارچ 2023, رائٹ. اس کے اندر جو ہے وہ بیسکلی یو کین پرچیز وداؤٹ ڈکلیئرنگ یور ایسیٹس اینڈ اس طرح کا اس کا سلسلہ تھا. تو کنسٹرکشن سیکٹر ایکچولی بیسکلی کافی سالوں سے ہمارا اس کو آپ سمجھیں کہ نگلیکٹ ہوتا رہا ہے. بٹ ان 2021 اینڈ 2022 اس سیکٹر کے اوپر کافی محنت ہوئی ہے, اینڈ دین بہت سارے نئی چیزیں اس سیکٹر کے اندر آئی ہیں. جس طرح بھی آپ دیکھیں تو بے تحاشا جگہوں کے اوپر ہائی رائز بلڈنگس لانچ ہو چکی ہیں, جس میں 1 bed 2 bed, پھر ہوٹل رومس, ہوٹل اپارٹمنٹس, سروس اپارٹمنٹس, لگژری اپارٹمنٹس. پورے سیکٹر کو جو ہے ابھی یہ انکریز ہو رہا ہے ود دا گریٹ پوٹینشیل. اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ کہ جو گھر بنے ہوئے ہیں یا جو آپ کی جگہ جو آلریڈی پلازاز کمرشل جو آلریڈی ان پلیس ہیں اور جہاں پر پاپولیشن ہے وہاں پر تو آپ کو کچھ نظر نہیں آتا, رائٹ. وہاں پہ آپ کی پراپرٹی پرائسز ہیو انکریز ریپڈلی. سو ریئل اسٹیٹ کو جب آپ ڈیفائن کرتے ہیں تو جنرلی مسئلہ یہ ہے کہ 90% جو آپ کا آپ سمجھیں کہ جناب ریئل اسٹیٹ کے لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ پلاٹس اینڈ فائلس کے اندر کر رہے ہیں, اور وہ انویسٹمنٹ اورینٹیڈ ہے, شارٹ ٹرم گینز کے لیے ایسٹ بنا لیا ہے نا. ہاں جی, اس کو ایک ایسٹ بنا لیا ہوا, وچ آئی ڈونٹ ریئلی ایگری کہ شوڈ بی این ایسٹ, بٹ یس اوکے اٹس پارٹ آف پاکستان ریئل اسٹیٹ کا بھی حصہ ہے تو بالکل ہے, اب اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن اگر اس کو آپ گینز کو دیکھیں اور پچھلے 15 سے 20 سال میں دیکھیں 2004 2005 پھر 2011 سے 2012 and 13 اور اس کے بعد 2021 سے لے کے 2022, تو اگر آپ یہ دیکھیں تو پچھلے 20 سالوں کے اندر یہ تقریباً 3 سے 4 سال کا گین ہی ہے اس کے اندر. اور اگر باقی کے جو آپ اس کے سال دیکھیں گے تھرو آؤٹ 16-17 ایئرس تو اس میں آپ کو اس کے کیپٹل گینز کوئی نظر نہیں آ رہے. صحیح. تو یہ جو 2000 آپ نے پہلا بوم سائیکل کی بات کی 2003-4 والی, وہ 2011-12 ہوتے 2021 اور 22 جو ہے یہ تو اس کے اندر تو کافی زیادہ ڈالر انفلو کا جو 2023-22 3-4 جو تھا وہ شاید اس لیے بھی تھا کیونکہ باہر سے کافی زیادہ آپ کو ایڈ بھی آ رہی تھی فار پولیٹیکل ریزنز, اینڈ دیٹ آلسو انجیکٹڈ لاٹ آف ڈالر انٹو دا مارکیٹ. 2021-22 جو ہے وہ ایمنیسٹی آ رہی تھی
اب کیا یہ مین وجوہات یہ نہیں ہے کہ فنڈامنٹلس کی وجہ سے یہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری جو ہے وہ بوم اینڈ بس سائیکل سے گزرتی ہے یا پھر ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے گزرتی ہے؟ دیکھیں بیسکلی اے لاٹ آف تھنگس وچ وی ڈونٹ سی کہ جی کہ سینٹیمنٹ کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. پازیٹیو سینٹیمنٹ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر بڑا ان کا کام ہوتا ہے, رائٹ. سو فار ایگزامپل جب آپ دیکھتے ہیں کہ جی ڈالر اوپر جا رہا ہے, چیزیں جا رہا ہے, اس میں سینٹیمنٹ از پلئنگ اے میجر رول ایز ویل, بیکاز وہ تو جا رہا ہوتا ہے لیکن بٹ وٹ ہیپنز از کہ ادر پیپل اسٹارٹ جمپنگ اینڈ وہ کہتے ہیں یار میں بھی ڈالر خرید دوں, میں بھی ڈالر, اینڈ یو نو دا کراؤڈ مینٹیلٹی کمز ان ٹو پلے. بالکل. تو سملرلی ریئل اسٹیٹ کے اندر بھی بیسکلی کراؤڈ مینٹیلٹی ہے. جو لوکل انویسٹر ہے اس کے پاس آلریڈی پیسہ, اس کے پاس باہر سے پیسہ نہیں آ رہا. سو آئی ایم ٹیلنگ یو فار ایگزامپل رائٹ ناؤ, اگر آپ جاتے ہیں کسی بھی جگہ کے اوپر اینڈ ریئل اسٹیٹ کے اندر کسی بھی سوسائٹی میں چلے جائیں, کہیں پہ بھی چلے جائیں, تو وہاں پہ پیپل آر آلریڈی سٹنگ ود بلینز آف روپیز. اچھا خان صاحب کچھ دن پہلے بات کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے راوی پروجیکٹ شروع کیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو انویسٹرز ہیں, جو باہر کے انویسٹرز ہیں, وہ وہاں پہ انویسٹ کریں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کے لیے پاکستان میں جو ایک سیف انویسٹمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کریں. آپ کے خیال میں اگر یہ پروجیکٹ رک گیا ہے تو اس سے کتنا نقصان ہوگا جو باہر کے انویسٹرز ہیں ان کے لیے؟ دیکھیں باہر کے انویسٹرز تو دو طرح کے انویسٹرز ہیں. ایک تو آپ دیکھیں گروپس کو لے کر آ رہے تھے, انوائٹ کر رہے تھے, تو آبویسلی اس سے آپ کا جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک ڈالر آنا تھا یا چیزیں آنی تھی, وہ تو ایک ہمارا نقصان ہے ہی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ایکسپیٹس ہیں ہمارے, بیکاز دیکھیں تمام ایکسپیٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پاکستان میں یو نو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دے ٹریٹ اٹ ایز دیئر ہوم. بالکل. اور چاہے ان کے پاس باہر جتنا مرضی ہو, ایٹ لیسٹ دے وانٹ سم تھنگ یو نو ان پاکستان. وہ چاہتے ہیں کہ جی کل کو ہمارے بچے جو ہے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر سکیں پاکستان کے ساتھ. دے وانٹ ٹو ہیو سم تھنگ, ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے آپ کی اس ملک کے ساتھ. روٹس کو چھوڑنا نہیں چاہتے. روٹس کو کوئی بھی نہیں چھوڑنا چاہتا. نہیں, شاید اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں باہر زندگی گزار ورنہ پاکستان میں. ہاں یہ بالکل ہے. اور تو اس کے لیے بھی زمین چاہیے. اس کے لیے بھی زمین چاہیے. تو وہ بیسکلی دیکھیں مواقع بہت کم ہیں. ہم ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو اگر آپ دیکھیں تو ہم نے زیادہ تر جو نا امیر لوگوں کو لک آفٹر کیا ہے. بالکل ایسے ہی. ہم نے مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کو لک آفٹر نہیں کیا. سو اب یہ جو ردا ہے اور یہ سارا جو ایریاز ہیں, بیسکلی یہ جب نئی ڈیولپمنٹ ہے ہمارے لیے, آئی تھنک دیٹس اے ویری پازیٹیو اسٹیپ, اور اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے. بیکاز ایک تو ہمارا لاہور شہر جو ہے فار ایگزامپل, آپ نے دیکھیں نا, آپ نے چیک اینڈ بیلنس بھی رکھنا ہے. بالکل ایسے ہی. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی جو اربنائزیشن ہے دیٹ از 3%, جیسے از دا ہائیسٹ ان ساؤتھ ایشیا. اب 3% سے آپ اربنائز کر رہے ہیں. بائی 2025 وی ایکسپیکٹڈ کہ ہماری 50% پاپولیشن ول بی لیونگ ان دا سٹیز. بالکل. اگر 11-12 کروڑ بندہ جو ہے سٹیز میں رہ رہا ہے, مے بی فردر انکریزز, آگے نہیں پتا ہمیں اسٹیٹس کا, تو ان لوگوں کو آپ نے گھر دینے, بالکل ان لوگوں کو آپ نے کہیں رکھنا ہے. آور سٹی از ناٹ ریڈی فار دیٹ. اس کے لیے مطلب اب جیسے کراچی میں فلیٹس کا سسٹم ہے, لاہور میں یہ سسٹم کیوں نہیں ابھی تک اتنا پاپولر ہوا؟ لاہور میں جی اب تو بہت پاپولر ہو رہا ہے. اچھا. اب بہت پاپولر ہو رہا ہے. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب سے, لیکن وہ شاید اتنے ایکسپینسو ہوتے ہیں کہ لوگوں کی رینج میں نہیں ہوتے. نہیں, دیر آر ابھی پروجیکٹس آر کمنگ ان وچ آر ایکچولی ایٹ اے چیپر پرائز. میں اس کی ایک ریزن بتاتا ہوں کہ جب سٹیز ایکسپینڈ کرتی ہیں تو آپ کا ڈسٹینس فرام ون پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی بڑھ جاتا ہے. اینڈ الٹیمیٹلی دیٹ از این آٹومیٹک وے کہ جناب لوگ جو ہیں دے اسٹارٹ موونگ ٹو ہائی رائز, بیکاز انہوں نے ایک سینٹرل جگہ پہ رہنا ہے. بالکل بالکل. اب لاہور کو اگر آپ دیکھنا شروع کریں تو مجھے آپ کے پاس آتے ہوئے یہاں پر مجھے 45 منٹس لگے, رائٹ. سو اف آئی ہیو ٹو ٹریول ڈیلی, میں پسند کروں گا کہ یار میں ادھر کہیں کے قریب یہاں پر آ جاؤں, مجھے جو ہے اتنی دور سے آنا نہ پڑے. ٹیکنیکلی آئی ایم ایٹ ون کارنر, یو گائز آر ایٹ دا ادر کارنر, اور بسائڈز دا فیکٹ کہ رنگ روڈ بھی اور سارا کچھ ہے. تو آپ اسی حساب سے دیکھیں کہ جب صرف لاہور ایکسپینڈ کر رہا ہے تو آبویسلی جو ہے وہ لوگ وڈ وانٹ ٹو لیو ان ایریاز جہاں پر ان کی ایزیلی ریچ ہو, اپنے جو بھی ان کی پسند ہے, جو بھی ان کی چیزیں. اس وجہ سے ہائی رائز کا کانسیپٹ جو ہے جی وہ اب شروع ہو گیا ہے. آبویسلی اٹ ول ٹیک سم ٹائم. دیکھیں جتنے بھی ٹیکنیکلی دو قسم کے لوگ جو ہیں بہت تیزی سے ہائی رائز میں جا رہے ہیں. ایک تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی الٹرا rich and elite class because they are choosing for luxury apartment buildings and stuff. And then آپ کی middle class because ان کو جگہ زیادہ چاہیے and they cannot afford a house. تو یہ جو مڈل کلاس ہے ان کی آپ بائنگ جو پاور ہے اس کو کیسے کیٹیگرائز کریں گے کہ what do you define as a middle class project؟ اچھا, بیسکلی تو پاکستان کو نا 5 سے 6 انکم کلاسز میں ڈیفائن کیا ہوا ہے. ایک ہمارا 2018 کا سروے ہوا تھا
تو اس میں ایک ہماری لو انکم کلاس ہے, پھر لو مڈل کلاس ہے, پھر مڈل کلاس ہے, پھر اپر کلاس ہے, پھر ایک اس کے بعد ایلیٹ, اور پھر سپر ریچ آپ جس کو کہتے ہیں سپر ایلیٹ کہتے ہیں. تو بیسکلی مڈل کلاس آئی ول کنسیڈر دا لو مڈل کلاس. میرے خیال میں مڈل کلاس جو ہے وہ دے آر اسٹل ایبل ٹو افورڈ ہاؤسز. بالکل ٹھیک ہے. وہ بیسکلی 1.5-2 کروڑ روپے کا گھر, ابھی آپ ایسی جگہ ہیں لاہور میں کہ 5 مرلے کا گھر 2 کروڑ 2.5 کروڑ روپے, بالکل ملتا ہے, بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو اب 2-2.5 کروڑ روپے جس بندے نے خرچ کرنا ہے, اسے 5 مرلے کے گھر میں رہنا ہے, تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یار اگر مجھے 2500-2600 اسکوائر فٹ کا اپارٹمنٹ مل جائے, سو آئی ہیو اے بیٹر لیونگ اسپیس. اچھا, ٹھیک ہے جی. مطلب جو آپ یہ جتنے یہ اس کی بتا رہے ہیں وہ 5 مرلے کے گھر سے زیادہ ہے. جی جی, ٹھیک ہے. 5 مرلے کا گھر جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی 1600 اسکوائر فٹ اچھا, ٹھیک ہے, کورڈ ایریا ہوتا ہے اس کے اندر, یعنی اس کے اندر 3 بیڈ رومس ہوں گے, ایک کچن ہوگا چھوٹا سا, اور 2600 اسکوائر فٹ از آلموسٹ اکول ٹو 10 مرلہ ہاؤس. اچھا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اسی کو دیکھیں گے اگر 10 سے 12 ہزار روپے میں آپ کو 2500 اسکوائر فٹ کا مل رہا ہے, سو دیٹ آلموسٹ کمس ڈاؤن ٹو 2.5 کروڑ روپے. ٹھیک ہے جی. اب 2.5 کروڑ روپے کے اندر اگر اس کو پورا 10 مرلے کی اکوموڈیشن مل جاتی ہے, بالکل بالکل ظاہر سی بات, وہ کہے گا میں زیادہ اچھی جگہ پہ شفٹ کر سکوں گا. ٹھیک ہے جی. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو بن رہی ہیں کمیونٹیز وہ بڑی ویل پلانڈ ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل جتنی بھی کمیونٹیز ابھی جو نئی نئی 50 کنال پہ 100 کنال کے اوپر ایک کمیونٹی ڈیولپ ہو رہی ہے, وہ آرگنائزڈ ہے, ویل پلانڈ ہے. اس میں کمیونٹی لیونگ آئی تھنک ہم یہاں پہ ایک اس کا ایک نیا طریقے کا سمجھے کہ امپیکٹ آ سکتا ہے, لوگ ایک دوسرے کو کمیونٹی کے اندر دیکھ سکتے ہیں. بیکاز ہم نے اب دیکھا کہ جس طریقے سے بڑے بڑے گھروں کے اندر لوگ چلے جاتے ہیں تو آپ میں جو آپس میں ملنا جلنا تھا جو پہلے تھا وہ شاید اب اس طریقے سے نہیں رہا. تو یہاں پہ ان فیسلٹیز کے اندر باقی ان سورٹ آف اپارٹمنٹس میں باقی فیسلٹیز بھی دی جاتی ہیں, جس طرح وہ مطلب کمیونٹی لیونگ کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں, مطلب جم ہو گیا, باقی چیزیں ہو گئی. سو آئی تھنک دیٹ, ڈو یو تھنک دیٹ آلسو ہیلپس؟ دیکھیں بالکل کرتا ہے, کیونکہ اگر آپ لاہور کو دیکھیں تو بہت ساری سوسائٹیز ہیں بہت بڑی, اور اسپیشلی پرانی بنی ہیں, ان کے اندر کوئی آپ کے لیے فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے, نہ بچوں کے لیے اویلیبل ہے نہ بڑوں کے لیے اویلیبل ہے. اینڈ دین سیکورٹی از اے بگ ایشو. پاکستان کے اندر دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ وہ سوسائٹیز جنہوں نے سیکورٹی پرووائڈ کی, جنہوں نے لوگوں کو اس سیفٹی میں رکھا کہ وہاں پر ان کے پلاٹس یا ان کے ایسٹ جو ہے محفوظ رہے, ان سوسائٹیز نے بہت پروگریس کیا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے جی. پاکستان کے اندر یہ 2 بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں. اب آپ کو ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ جو اپارٹمنٹ بلڈنگز ہیں وہاں پہ آپ کی پراپرٹی سیکیور ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے ڈیولپر ہیز اے لاٹ آف کنٹرول, اور آپ کی آرگنائز فیسلٹی ہے, آپ کو جم مل رہا ہے, بچوں کی فیسلٹیز مل رہی ہیں. یہ کمیونٹی لیونگ کا جو آپ کانسیپٹ بتا رہے ہیں, لاٹ آف پیپل میرے خیال ہے وہ پسند کرتے ہیں کمیونٹی لیونگ. کچھ لوگ ٹھیک ہے پسند کرتے ہیں کہ یار نہیں ہم اپنے ایک انڈیپینڈنٹ آئسولیشن میں رہیں, لیکن باقی لوگوں کو ہوتا ہے کہ یار گھلنا ملنا بالکل, کمیونٹی سے ملنا جلنا, بچے بھی باہر نکلیں, اور ہمیں پتہ ہو دائیں کیا ہونا ہے بائیں کون ہے, اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک آپ کا رہتا ہے, کنیکشن رہتے ہیں. وہ ظاہر سی بات ہے, لوگوں کو میرا خیال ہے ہمارے پرانے لوگوں کو یہ چیز زیادہ پسند ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اگر آپ چلے جائیں پرانے شہر میں تو وہ تو ایک طرح سے اپارٹمنٹ سسٹم ہی ہے, اور ویسے ہی رہتے. تو ابھی ہم اپارٹمنٹ, ہم نے ہائی رائزز کی بات کی, اور ان کے نیچرلی ہماری اکانومی کے لیے بھی فائدے ہیں. ہماری جو ہمیں گرین اسپیسز ہمیں ویسے ہی ضرورت ہے, ہماری فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں ان کو لیے بھی ہمیں ضروری ہے کہ شہر یوں ایکسپینڈ نہ ہو. آئی تھنک امپورٹنس تو ان کی ہے, بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ پھر بھی ہم جو ہے وہ بڑے بڑے شہروں کے اندر ان کو اور بڑا کر رہے ہیں, ایون کہ ہم اس کی بجائے کہ وہ اب ایک بات جو آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے, جو گراؤنڈ انفراسٹرکچر ہے, سیوریج کے پائپس ہیں, الیکٹریسٹی ہے, وہ ڈیزائن ہوئی ہے. ویلکم بیک. پروگرام میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور بریک سے پہلے شاہ نواز صاحب سے شہریار نے سوال کیا تھا. سر آپ سے اس کا جواب دینا چاہیں گے ہم. اچھا, یہ مسئلہ واقعی ہے, اور شہریار آئی تھنک از ویری مچ انٹو آل دیز تھنگز, اور ماشاءاللہ بڑی شہریار اس چیز میں بہت انٹیلیجنٹ ہے. تو آئی نو سم پیپل ان دا لوکل گورنمنٹ, اور میری کبھی ان سے ڈسکشن ہے, انہوں نے یہ پرابلم مجھے بتایا کہ وی ہیو فیسنگ دس پرابلم ان فیوچر. اور اسپیشلی یہ جو اگر آپ دیکھیں گلبرگ کے ایریاز جیسے میں پرانے ڈیزائن ہوئے ہیں, تو وہی والی بات ہے کہ 8 کنال کا گھر ہوتا تھا, کم از کم 8 کنال کی کٹنگ تھی, اور اس کے اندر کتنے لوگ رہتے تھے اس وقت. تو سیوریج سسٹم آپ کا سارا اس کے اوپر ڈیزائن ہوا ہوا ہے, اٹس آلریڈی اوور برڈنڈ. بٹ دا گڈ تھنگ از کہ ایٹ لیسٹ جو لگ رہا ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے دیٹس آن ٹاپ آف تھنگس, سو دے آلریڈی آر پلاننگ فار اٹ.
to upgrade the systems ٹھیک ہے. because they understand کہ future کے اندر ہمیں یہ پرابلم آئے گا. جتنی ہائی رائز بنے گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو گلبرگ ایریا ہے اس کے اندر پاپولیشن بھی انکریز کرے گی. فار ایگزامپل اگر ہم اس کو لیتے ہیں تو اسی طرح سے ظاہری بات ہے کہ جتنے زیادہ لوگ رہیں گے آپ کو سیوریج اور ان ساری چیزوں کی زیادہ but they are on top of things and I hope کہ گورنمنٹ does something about اچھا it. اس میں ایک جو مسئلہ ہے اب جیسے کہ 2050 کا پلان بھی آیا ہے لاہور کے حوالے سے, اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے حوالے سے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے جو پلانز آئیں گے کہ شہروں کو زیادہ مزید ایکسٹینڈ کیا جائے گا, اس سے ہمارے گرین ایریاز جو ہیں وہ کتنا متاثر ہوں گے؟ کیونکہ ہمارے پاس یہ جو فوڈ کا جو ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ ریز ہو رہا ہے, تو اس سے گرین ایریاز بھی متاثر ہو رہے ہیں ہمارے. جی بالکل ہو رہے ہیں, اور میں پرسنلی اسپیکنگ میں ہاریزونٹل ایکسپینشن کے حق میں نہیں ہوں. دیکھیں آپ کو نئے شہر آباد کرنے چاہیے, یہ حدیث میں بھی ہے کہ آپ نئے شہر آباد کریں. آپ اس ایک شہر کی ایڈمنسٹریشن بہت مشکل ہو جاتی ہے. اب جیسے کراچی کے اندر ہمیں ون آف دا بگیسٹ ایشوز وچ وی آر فیسنگ از ایڈمنسٹریشن, بیکاز اتنا بڑا شہر ہم نے بنا دیا ہے اور اس کو ہم نئے شہروں کی طرف نہیں لے کے جا رہے. آپ بالکل جس سے آپ نے ٹوین سٹیز بنائی ہیں تو آپ ادھر ایک نئی سٹی آباد کر سکتے ہیں. آپ اس کو بالکل ساتھ رکھیں, بے شک اس کے ساتھ آباد کریں, لیکن اس کی ایڈمنسٹریشن چیزیں مختلف ہو جائیں. تو میرے خیال کے اندر کہ بیسکلی یہاں پر ایک ڈیمانڈ ہے بہت زیادہ ہماری اسپیشلی سینٹرل پنجاب کے اندر کہ جی زمین کا کانسیپٹ ہونا چاہیے, کہ گھر ہونا چاہیے, اور وہ اس کی ڈیمانڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ از ٹورڈس کہ جی لوگوں کی جو ریکوائرمنٹس ہے اس کو فلفل کریں. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں ابھی. اب جب آپ یہ بات کر رہے تھے کہ 5 مرلے کے گھر کے بجائے لوگ یہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم ایک زیادہ بڑی اسپیس میں رہیں, لیکن کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ ہماری زمین ہونی چاہیے, ہم فلیٹ میں نہ زمین کے نہ آسمان کے, تو ایک زمین ہونی چاہیے. اچھا یہ بھی بڑا غلط کانسیپٹ ہے. دیکھیں جب بھی آپ کوئی اپارٹمنٹ بلڈنگ لیتے ہیں تو ٹیکنیکلی جس کی رجسٹری ہو رہی ہوتی ہے تو تمام جو لوگ ہوتے ہیں اس اپارٹمنٹ جو لی ہوتی ہیں وہ لینڈ جو ہے وہ سب کے نام پہ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. سو لینڈ آبویسلی انکریزز ان ویلیو اینڈ اسٹاف اینڈ ایوری تھنگ. پھر بڑے ظاہری بات ہے یہاں پہ مارکیٹ چونکہ اس طرح کی ہے نہیں, ایجوکیٹ کبھی کسی نے نہیں کیا, تو پیپل ڈو آسک واٹ ہیپنز اگر کل کو کوئی خدا نخواستہ کوئی کلیمٹی آ جاتی ہے, کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو ہماری بلڈنگ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. بالکل دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, اس کو گورنمنٹ کو بھی ریگولرائز کرنے کی بہرحال ضرورت ہے. آل دیز ہائی رائز بلڈنگز اور ہاؤسز شوڈ بی انشورڈ, ہاؤسز بھی انشور ہونے چاہیے. بالکل پاکستان میں نہیں ہے انفارچونیٹلی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی کہ ان اینی کیس بہت سارے لوگوں کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ جس طرح آپ کا خدا نخواستہ کچھ کلیمٹی آتی ہے تو اس میں گھر بھی یا چیزیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح سے جو بلڈنگس ہیں ان کو بھی اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ بھی سارے جو آپ کے لینڈ لارڈس ہوتے ہیں اس بلڈنگ کے وہ مل کر اس کو بناتے ہیں. بالکل. سو اٹس ناٹ لائک کہ جناب یو لوز ایوری تھنگ, کہ جی میں ہوا میں تھا اور ہوا ختم ہو گئی ہے تو زمین پہ بھی. اس میں جب آپ نے ابھی رجسٹری کی بات کی کہ اگر فار ایگزامپل ایک کیا نام ہے 8-9 کنال کا یا 2-4 کنال کا جو ہے وہ ایک ہائی رائز بلڈنگ بنی ہوئی ہے, اس کے اندر 200 لوگ رہ رہے ہیں, تو وہ ان کے جو نیچے رجسٹری ہے وہ اب کیسے ان کو ایکچولی پیس آف لینڈ کیا ان کے نام ہو جاتا ہے؟ جی 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 بالکل بالکل. وہ ایک سرٹن پیس آف لینڈ جو ہے وہ ایک اس کو کامن ہولڈ آپ کا اس کو کہتے کیٹیگری ہوتی ہے. وہ ایل ڈی اے کے اندر جب جو بندہ بھی اس میں سے وہ کہتے ہیں کہ ہی از پارٹ آف دس مچ لینڈ اسکوائر فیٹ وٹ ایور, وہ ہر انڈیویجول کے اس طرح ہوتا ہے. سو لینڈ ریمینز دا انڈر دا اونرشپ آف دیٹ کامن ہولڈ. ٹھیک ہے. سو اگر جو ہے وہ 100 سال بعد جو ہے وہ یہی بلڈنگ کو ابھی کوئی رول آئے گا, کوئی لا آئے گا کہ بھئی اب 100 سال کی بلڈنگ ہو گئی ہے, اس کو اب جو ہے مسمار کر کے نیا بنایا جائے, تو یو اسٹل دی اونر آف دیٹ لینڈ اینڈ یو کین دین سیل اٹ ٹو اندر پرسن کہ بھئی ٹھیک ہے اب ہم تو جا رہے ہیں, اب یہ ایکسٹرا پریمیم کے اوپر بکے گی. دیکھیں ایسے ہی ہوتا ہے. سو فار ایگزامپل آپ یو کے کی ایگزامپل لے لیں. اب یو کے میں 200-300 سال پرانی ہائی رائز بھی موجود ہیں. اب وہ پرائسز اتنی بڑھ گئی ہوئی ہیں کہ جی پیپل ریئلی ڈونٹ, اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آج اس کی پرائس کیا تھی, کب لیا تھا, اور اتنا 300 سال آپ نے استعمال بھی کر لیا, اور اس کے بعد جو ہے لینڈ جو ہے وہ کئی 100 ٹائمس ملٹیپلائی ہو چکی ہے. تو نارملی جتنے بھی آپ کے یہ اسٹرکچرز ہیں, سیمنٹ اسٹرکچرز ہیں, دیر لائف از ایٹ لیسٹ 50 ایئرس, اور 20-25 ایئرس سے پہلے ان کے اوپر کوئی ڈیپریسیشن بھی نہیں ڈالتے ہیں. سو آپ فار آر لائف ٹائم آئی تھنک دیٹس مور دین انف. اور اس کے بعد یہ ٹیکنیکلی یہ ہوتا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پیپل کین ڈو دا سم تھنگ کہ جناب آپ بلڈنگ کو گرا کے اس کے اوپر نئی بلڈنگ بنا لیں. یو میک کنسورشیم میں کنسٹرکشن کمپنی آپ نے اٹھانی ہے اینڈ یو میک اے نیو بلڈنگ اینڈ یو آر آل پارٹنرز ان دیٹ اور لینڈ. اور جنرلی یہ ہوتا ہے کہ ون بگ گائے کمز ان, ہی بائز ایوری ونز شیئر. ٹھیک ہے. اینڈ دین ہی ہاں وہ بلڈنگ پوری آپ نے سنا ہوگا. باہر تو بہت ایزی ہے رائٹ. سو پیپل
ایکچولی پوری بلڈنگس جو ہیں وہ بائی کر لیتے ہیں. نارملی ان بلڈنگس کے اندر ایک جو ہے نا وہ آپ کا گروپ بن جاتا ہے لینڈ لارڈس کا. سو دیر از اس کو کہہ لیں آپ لینڈ لارڈس کا گروپ آپ کر لیں, مجھے ایک دم نام ذہن سے نکل گیا. سو دیٹ ٹیک ڈیسیژنز آن بہاف آف دیم. اچھا شاہنواز صاحب, ہم دبئی کے لائف اسٹائل کو بہت پسند کرتے ہیں. ہمارے یہاں کے لوگ جس کا دل چاہتا ہے وہ دبئی جانا چاہتا ہے, لیکن وہاں پہ بھی ہم ہائی رائزز دیکھتے ہیں, وہاں پہ بھی لوگ زیادہ تر اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں. میرا خیال ہے بہت کم لوگ ہوں گے جو ولاز افورڈ کر سکتے ہوں گے. کراچی کو ہم کہیں نہ کہیں کہتے ہیں کہ وہ دبئی کی طرز کا ہی ایک شہر ہے. ہم اس کو اس طرز کا بناتے کیوں نہیں ہیں؟ اس میں غلطی یا کمی کس طرف سے ہے؟ گورنمنٹ کی طرف سے ہے یا وہاں پہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر اتنا ایکٹیو نہیں ہے اس چیز میں؟ نہیں دیکھیں, کمی تو گورنمنٹ کی طرف سے ہی ہے. گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے کہ جناب بزنس اپرچونیٹیز ٹو دا پیپل, ایز آف بزنس, ایز آف ڈوئنگ اینی تھنگ یو وانٹ ٹو ڈو. ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر کے بھی آپ نے کراچی کی بات کی. گوادر ایک, میں تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گا, گوادر ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کو ہم دبئی سے بھی اوپر لے کے بالکل اوپر لے کے جا سکتے ہیں. لیکن دیکھیں ہمارے اوپر نہ جانے کی بہت ساری ریزنس ہیں. ہمارے کچھ سینٹیمنٹس ہیں, کچھ بہت سارے لوگوں کے ریلیجیس سینٹیمنٹس آ جاتے ہیں, کچھ پولیٹیکل ایشوز بھی ہیں, پولیٹیکل ایشوز آ جاتے ہیں, پھر وہاں کے جو نیشنل لوکل وہاں کے ایشوز ہیں بلوچستان کے وہ آ جاتے ہیں. سو ہم خود ہی ان چیزوں کو لے کے نہیں کر رہے. اور کراچی کے اندر یو آلریڈی نو کہ جناب کراچی کے بزنس مین کو جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلمس آئے پچھلے 10-20 سالوں کے اندر, اور بہت سارے لوگ جو ہیں دے موو ٹو لاہور, دے موو ٹو دبئی, انہوں نے اپنی انویسٹمنٹس کو دائیں بائیں کیا ہے. سو یہ ساری چیزیں جب انسٹیبلٹی پرووائڈ کرنا تو گورنمنٹ کا کام ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. بالکل. اسی میں اگر جسٹ ٹو کلوز آن دس ہائی رائز اینڈ شہر والے ماڈل, ایک جو چیز کافی زیادہ ہم سنتے ہیں فرام اکانومسٹ بھی, فرام اربن ڈیولپرز, اربن پلانرز بھی, کہ چائنا کی ایگزامپل لے لیں. چائنا جو ہے وہ واز بلڈ آن اسمال ولیجز, ٹاؤنز, اس کے اندر انفراسٹرکچر کا انہوں نے کام کیا. دے میڈ اٹ اسپیشلائزڈ. ایک ان کی جو ہے وہ ایک پورا ایریا جو تھا, جس طرح ہمارا بھی ابھی سیالکوٹ کسی ایک چیز کے لیے مشہور ہے, فیصل آباد کسی ایک چیز کے لیے مشہور ہے. جب انہوں نے انڈسٹری کو بنانا شروع کیا تو چائنا میں انہوں نے ڈفرینٹ ایریاز کو ڈفرینٹ اسپیشلائزیشنز دیں اور وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا, اور پھر چھوٹے شہروں کو, بی ٹیئر سٹیز کو, سی ٹیئر سٹیز کو انہوں نے پاپولیٹ کیا, وہاں پہ فیسلٹیز دیں. ہم لوگ پاکستان میں الٹا کر رہے ہیں میرا زیادہ خیال ہے. ہم کہتے ہیں کہ لاہور پہلے اتنا بڑا ہے, اس کے ساتھ ایک جو ہے وہ لاہور 2.0 لا دو. کراچی اتنا بڑا ہے, اس کے ساتھ کراچی جو ہے وہ حیدرآباد تک پہنچا دو. اس میں آپ کا کیا ویو ہے؟ لائک ہاؤ از دس گڈ فار اس اینڈ ناٹ گڈ فار اس؟ Obviously I don't think so this is good for us. I totally agree with you. آپ کو اپنی جو چھوٹے سٹیز ہیں ان کے اوپر توجہ دینا زیادہ بنتی ہے, بالکل, اور آپ کو ان کو ڈیولپ کرنا ہے. دیکھیں اربنائزیشن ٹرینڈ کیوں ہے؟ بیکاز پیپل تھنک کہ جی کراچی آؤں گا, لاہور آؤں گا, میرا اچھا فیوچر ہوگا, کیریئر ہوگا, چیزیں ہوں گی, اور اچھے اسکول مل جائیں گے, یہ مل جائیں گے. جب آپ چھوٹے شہروں کو ڈیولپ کریں گے تو لوگ ادھر بھی موو کریں گے. اب وہاں کا جو گجرانوالہ کے آس پاس کا بندہ ہے یا جو جہلم کے آس پاس کا بندہ ہے وہ کہے گا میں ادھر ہی اس جہلم میں آ جاتا ہوں, وائی شوڈ آئی گو ٹو لاہور اور وائی شوڈ آئی گو ٹو کراچی. اب کراچی میں آپ دیکھیں نا پورے پاکستان سے لوگ جاتے ہیں. آپ کو پشاور کا بندہ بھی ملے گا, آپ کو کوہاٹ کا بھی ملے گا, آپ کو کوئٹہ کا بھی ملے گا, لاہور کا بھی ملے گا, ملتان کا بھی ملے گا, رحیم خان. سو دیٹ مینس کہ پیپل آر گوئنگ فار اپرچونیٹی نا. اربن ایریاز میں کیوں جا رہے ہیں؟ اربن اپرچونیٹی کے لیے. اگر وہ اپرچونیٹیز آپ ان کو لوکل لیول پہ دے دیں گے تو آپ کی اربنائزیشن بھی تھوڑی سی رکے گی, اینڈ سرٹنلی آپ کے سٹیز فردر ڈیولپ ہوں گے. اور جب وہ سٹیز فردر ڈیولپ ہوں گے تو پاکستان کا جو اکنامک سینٹرز ہیں وہ بھی اس کے اندر بھی ایک شفٹ آئے گا. رائٹ, ابھی ہم بہت زیادہ ہیویلی ڈپینڈنٹ ہیں کراچی کے اوپر, لاہور کے اوپر, فیصل آباد ہو گیا آپ کا, سیالکوٹ ہو گیا, کیونکہ آپ 2-4 شہر ہی سنتے ہیں نا جی, اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. سو وی نیڈ ٹو فردر ڈیولپ دیٹ. بالکل آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. چلیں ہم دعا کرتے ہیں کہ حکومت کو جو ہے وہ اس کے اوپر کچھ وہ کر لیں, خیال آئے. تو ابھی ہم چھوٹے شہروں کی بھی بات کر رہے ہیں, بڑے شہروں کی بات کریں, جو باہر کے جو انویسٹرز ہیں جو گھر, چلیں ہم اس کو بھی سیگمنٹ وائز, آپ نے سیگمنٹ اس کو کر دیا ہے فائنل بائرز میں اور وہ جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں. پہلے تو میرا سوال یہ کہ جو باہر سے زیادہ جو اوورسیز انویسٹمنٹ آپ کے ویسے مارکیٹ کے اندر اوورسیز انویسٹمنٹ کا کتنا امپیکٹ ہے ورسز لوکل مارکیٹ؟ دیکھیں بیسکلی دا وے دا سائیکل ورکس از, اگر ریئل اسٹیٹ سائیکلس کی بات کریں تو اس ٹرینڈنگ سائیکل, رائٹ. سو آپ کا ایک انتھوزیازم کا پیریڈ آتا ہے جس کے اندر آپ بائنگ کرتے ہیں, جو میں نے آپ کو بتایا 2003-4 اس طرح سے 1 سال 1.5 سال کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اور اس کے اندر پراپرٹیز جو ہیں وہ اوپر جاتی ہیں, اینڈ دین فردر پھر آہستہ آہستہ 2-3 سال آگے پھر کولیپس کر جاتی ہیں.
اس ٹائم پیریڈ کے اندر تو دیکھیں ایوری ون اسٹارٹ جمپنگ ان, ایکسپیرٹس ہیں یا ٹھیک ہے, بٹ دا تھنگ از کہ لوکل انویسٹرز ٹیک دا بیسٹ آؤٹ آف اٹ بیکاز دے آر ایبل ٹو بائی اٹ انیشلی, اینڈ الٹیمیٹلی جب ایکسپرٹس جمپ ان کر رہے ہوتے ہیں تو دے آر دا ایکچولی دا اینڈ یوزرز فار دیم ان دیٹ وے, اور تو پروفٹ ٹیکنگ اس ٹائم پہ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے ایک جو چیز دیکھی ہے, اور آپ کے شو کے توسط سے ظاہری بات ہے, میں آئی ہوپ کہ ریچز ٹو دا پیپل, آئی تھنک کہ ایکسپرٹس ایکچولی سفر اے لاٹ ان انویسٹمنٹ ایریاز. ٹھیک ہے, اور میرا جنرلی یہ خیال ہے کہ ان کو ہمیشہ جو ہے وہ ایک اینڈ یوزر ایریاز کے اندر اپنی انویسٹمنٹس کو رکھنا چاہیے, ریدر دین گوئنگ فار انویسٹمنٹ پروفائلنگ کرنے کے کہ ہم جا کے کریں, کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ انویسٹمنٹس نہیں کر سکتا. بالکل ایسے آپ جو ہاں گورنمنٹ کی لانچ اسکیمز ہیں اس کے اندر بالکل آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور انفارچونیٹلی یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دس تھنگ کہ جب وہ اسکیمز چل جائیں, ہماری یہاں پہ گورنمنٹ چینج ہوتی ہیں اسکیمز رک جاتی ہیں, بالکل ایسے ہی. سو انسرٹینٹی لاسٹ جیسے میں راوی پروجیکٹ کی بات کر رہی تھی, اور وہ کراچی کا بھی شاید ایسا ہی کوئی پروجیکٹ اسٹارٹ ہوا تھا, وہ بھی رک گیا ہوا ہے. جی, یہ انسرٹینٹی جو ہے نا جی, دیٹس دا بگیسٹ کلر فار اینی بزنس. بٹ یہ اس کو ریئل اسٹیٹ کو بھی ایز این انویسٹمنٹ انسٹرومنٹ بھی سارے دیکھتے ہیں, ہم ادھر کے لوگ بھی دیکھتے ہیں, نئے پلاٹس ان فائلس کے اندر اس کو آپ وہ لوگ گھر بنانے کے لیے تو نہیں لے رہے نا, جس طرح آپ نے پہلے بات کی 90% جو ہے وہ پلاٹس ان فائلس کے اگر بزنس ہو رہا ہے دیٹ مینس وہ انویسٹمنٹ کے لیے ہو رہا ہے, بیکاز دے سی کہ بھائی ایک سیفر اپرچونیٹی ہے, اسٹاک سے بہتر ہے, گولڈ سے فار ایگزامپل بہتر ہو جائے گی. تو پھر وٹ کین دا گورنمنٹ ڈو, آپ اس کو کلوز تو نہیں کر سکتے نا پھر باہر کے ایکسپرٹس کے لیے, اگر وہ بھی اس کو ایز این انویسٹمنٹ انسٹرومنٹ اس سے بھی پیسے بنانا چاہیں اپنی منی کے نہیں بنا سکتے ہیں. اٹس جسٹ اباؤٹ اویئرنیس نا, آپ کو اویئر ہونا چاہیے کہ ایٹ واٹ ٹائم یو آر بائنگ. فار ایگزامپل فار می دا بائنگ ٹائم از کمنگ. اچھا 2023 کو آپ کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا جی, 2023 2024 I would be placing my bets on 2023 and 2024. Is it okay buy when the blood is on the streets? When the blood is on the streets. So the point is people don't understand this, right? I met a guy back abroad, اور وہ بندہ جو انٹرنیشنل پراپرٹیز میں کام کرتا تھا, تو he was from Palestine. تو ہم بھی اس وقت کچھ سیکھ رہے تھے چیزوں کو, تو میں نے اس کے ساتھ ڈسکشن کی, میں نے کہا یار یہ حالات ٹھیک نہیں ہے فلانا نہیں. اس سے مجھے کہا گیو می ویری گڈ ایگزامپل. ابھی بھی پچھلے دن ابھی ان کا مجھے میسیج آیا ہوا تھا, تو ہم بات کر رہے تھے, تو آج کل ساؤتھ افریقہ کے اندر کچھ بلڈنگس کو کر رہے ہیں. تو مجھے کہتے ہیں یار دیکھو بات سنو, میں پیلسٹائن سے ہوں, ڈو یو ریئلائز کہ واٹس دا پرائس آف 500 yards ہاؤس ان غزہ؟ میں کہا آئی ڈونٹ نو, یہ 2014-15 کی بات ہے. دیٹس $1 million. بالکل ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں کہ غزہ سے زیادہ جو ہے وار اسٹرک ایریا تو بالکل نہیں, اس وقت تو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پراپرٹی ایک ایسی چیز ہے which never loses its value, because آپ دیکھیں آپ کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے, آپ اربنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. 3% اربنائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال ہماری لاہور کی آبادی میں کوئی 3-4 لاکھ 5 لاکھ کا اضافہ ہو رہا ہے. اس نے کہاں پہ جانا ہے؟ بلکہ فیصل آباد میں پچھلے ایک ہفتے میں 5 لاکھ بچے پیدا ہوئے ہیں, تو اسی سے اندازہ ہم کریں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ obviously ہمیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں. 2020 مجھے بھی اس دن میں اسٹیٹس پڑھا تھا کہ وی ایکسپیکٹڈ ٹو ریچ اپروکسیمیٹلی 350 ملین پاپولیشن بائی 2035. 30-35 میں, جی 2035 میں, سوری. ٹھیک ہے جی, 2045 میں سم تھنگ لائک دیٹ. بٹ 10 سے 20 سالوں میں انڈیا کو بیٹ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں جی, کہ ہم اس ایریا سے, دس وڈ بی ہاف آف دا ورلڈ ایکچولی, چائنا, انڈیا اینڈ پاکستان. تو جب یہ پاپولیشن انکریز کری, اس نے کہیں نہ کہیں تو سیٹل ڈاؤن ہونا ہے. بالکل ایسے. سو دا پرابلم از کہ آپ کی ریئل اسٹیٹ ٹیکنیکلی اگر میں دیکھوں تو ہماری ریئل اسٹیٹ بہت کم ہے, بہت سستی ہے. اچھا, اٹس ویری ویری چیپ. آپ گلوبلی دیکھیں, مجھے بتائیں کہ دنیا کے کسی ڈاؤن ٹاؤن میں, آپ کو کسی دنیا کے اچھے ڈاؤن ٹاؤن کے اندر آپ کو $66,000 کا 1 بیڈ کا سپر لگژری اپارٹمنٹ نہیں ملے گا. اچھا, مطلب پاکستان میں مل رہا ہے. پاکستان میں مل رہا ہے. اچھا اچھا, اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری اکانومی نہیں تھی. پیپل ڈونٹ ہیو دا بائنگ پاور. تو ٹیکنیکلی اگر آپ اوور آل سینیریو میں دیکھیں گے, ریئل اسٹیٹ از ویری چیپ. آپ جا کے دہلی میں دیکھیں, آپ جا کے بامبے میں ریئل اسٹیٹ کو دیکھیں, آپ ادھر جا کے دیکھیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ ریئل اسٹیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. دبئی کی ریئل اسٹیٹ ڈفرینٹ ہے, رائٹ. دبئی از اگین این انویسٹمنٹ پراپرٹی. یوزلی ان کی اپنی لوکل پاپولیشن نہیں ہے. اگر وہ وہاں پر پرماننٹ ریزیڈنسی دینا شروع کر دیں, پھر آپ دیکھیں وہاں کی پراپرٹی کو کیا لگتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بیکاز پیپل اسٹارٹ گوئنگ, موونگ دیئر, لیونگ دیئر, ٹیکنگ اٹ ایز دیئر اون کنٹری.
ابھی وہ گولڈن ویزاز وغیرہ اس لیے شروع کیے ہیں, اب اس کی وجہ سے ان کی پراپرٹی کو تھوڑا سا, بٹ فرینکلی اسپیکنگ a lot of people are going to دبئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں, اور میں فرام مائی اون فیملی 10 سال کے بعد انہوں نے 50% آف دا پرائز کے اوپر اپنا اپارٹمنٹ سیل کیا. اچھا, جو 10 سال پہلے مطلب جو پہلے خریدا تھا اس سے 50% ڈاؤن 10 سال کے بعد سیل کیا. اچھا, سو اٹس ناٹ آل, وہ جو ہے نا وہ ادر سائڈ از ناٹ دیٹ گرین ایز ویل. یہ صرف وہ قصے کہانیاں جو نارملی لوگوں کا ہوتا ہے کہ کسی نے چیز بیچنی ہے جی ادھر تو یہ ہو گیا. سو آؤٹ آف 100 places you will give an example of one and say کہ یار یہ دیکھیں یہ اتنے پیسے ہو گئے تھے, اور باقی 99 میں اگر آپ کو نقصان ہو رہا تھا تو وہ کوئی بتائے گا نہیں آپ کو. بالکل ایسا ہی. تو اس میں ابھی ہم تھوڑا سا 2022 کے 1-2 مین ایونٹس کو ٹچ کرتے ہیں, اینڈ دین آئی ول وانٹ, میرا خیال ہے یہ کلوزنگ ہم کوشچن ہی کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی تقریباً ختم ہو گیا ہے. چلیں اس کو ایک آل انکمپسنگ کوشچن بنا لیتے ہیں. یہ 2022 میں بجٹ جب آیا تھا اس سے آپ کے خیال میں مارکیٹ پہ اوور آل کیا فرق پڑتا, اور 2023 کو ابھی ایک آپ بتائیں کہ کدھر جا رہی ہے. اچھا جی, میں 2022 کا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 2022 کے اندر اگر آپ کو یاد ہو کہ دسمبر 2021 کے اندر FBR نے کہا تھا ریٹس ہم بڑھائیں گے, پھر وہ مارچ میں جا کے ریٹ بڑھے. تو ایٹ دیٹ ٹائم دیٹ واز اے ہنٹ کہ جی کہ ریئل اسٹیٹ کدھر جا رہی ہے, بیکاز FBR ویلیوز کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. پھر جو آپ کا بجٹ آیا اس کے اندر تو بڑا کلیئرلی بتایا گیا کہ جی کہ وی وانٹ ٹو کلوز ڈاؤن اینڈ شٹ ڈاؤن دا پلاٹس اینڈ فائل سیکٹر. اور وہ تو الفاظ کے ساتھ, مطلب میں نہیں کہہ رہا, مفتاح اسماعیل صاحب کے اپنے الفاظ ہیں کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم انڈسٹری کو, ریئل اسٹیٹ کو کنسٹرکشن سائٹ پہ لے کے جائیں, ہائی رائز میں لے کے جائیں. اور پھر اس میں آپ کو جو کیپٹل گینز ٹیکسز لگائے گئے اس میں دا اونلی انڈسٹری جس کا منیمم ٹائم پیریڈ ہے وہ ہائی رائز ہے 2 years, باقی کا 6 years 4 years. تو آبویسلی اس نے بہت زیادہ بوسٹ دیا کنسٹرکشن سیکٹر کو, اور اس طرف سے جو انویسٹمنٹس ہیں وہ اس طرف نکل کے جا رہی ہیں. 2023 آئی تھنک ایک پولیٹیکل ایئر ہے, تھوڑا سا الیکشن ایئر ہے. نارملی اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں جتنے بھی الیکشن ایئرز رہے اس میں یہ انویسٹمنٹ سائڈ جو ہے پلاٹس اور فائلز یہ ہمیشہ نیچے گئے. اچھا, اور میرا بھی سوری میں آپ کی بات کرتی ہوں, لاسٹ کویشچن اسی سے ریلیٹڈ ہے. اگر 2023 میں الیکشن نہیں ہوتے تو پراپرٹی کو اس پہ کیا افیکٹ کرے گا؟ دیکھیں پراپرٹی الیکشنز نہ ہونا مینس پولیٹیکل انسٹیبلٹی in general terms, and that means that's again negative for the plot and investment sector. ٹھیک ہے جی. کنسٹرکشن سیکٹر اینڈ یوزر سیکٹر ہوتا ہے, دیکھیں وہاں لے رہا بندہ خود رہنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ فوڈ, ہاؤس, وہ روٹی کپڑا اور مکان, رائٹ, یہ آپ کی نیسیسٹیز ہیں. بالکل. سو یو کی ناٹ سے کہ جناب میں نے جی یہ چیز, یہ گھر جو ہے یہ سستا ہو جائے. گھر نہیں سستے ہوں گے آپ کے, گھر مہنگے ہوں گے آپ کے. یہ 2023-24 کی آپ کہہ رہے ہیں بات. 23-24 گھر آپ کے مہنگے ہوں گے, بٹ فار اے سیوی انویسٹر دس از دا رائٹ ٹائم ٹو اسٹارٹ پٹنگ یور بیٹس آن. So what's a savvy investor? Final question. سو جو ابھی انویسٹ کرے گا. اچھا, مطلب ہم پلان کر لیں ابھی انویسٹ کرنے کا. جی دس از دا رائٹ ٹائم ٹو, دس از اے کنٹریرین اپروچ ہے. اینڈ آل دا بگ انویسٹرز ان دا گلوب آپ کے وہ کنٹریرین انویسٹرز ہیں. وارن بفے ہو گیا, آپ کے رابرٹ کیوسکی ہو گیا. دے بائی تھنگس when the market is down. لیکن ہم چونکہ ایموشنل لوگ ہیں, ہم رسک لینے سے ڈرتے ہیں. ہم ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اسی ڈر میں جو ہے نا وہ ہم مر جاتے ہیں. تو وہ ان کا وہ کہتے ہیں نا, میں نے ان کا ایک وہ بنایا ہوا تھا کہ جی کہ بائی ہائی, ٹھیک ہے جی, سیل لو, keep repeating till you are broke. چلیں, تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں. اور شہریار آپ کا بھی شکریہ. اور جیسے کہ ہم بات کرے تھے کہ جائیداد زندگی کی سرمایوں میں سے ایک اہم سرمایہ ہوتی ہے, اور ایک کامیاب سرمایہ کار بننے کے لیے مطلب یہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کے تمام تازہ ترین رجحانات پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے. اور امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا. ہمارے لیے تو بہت ہوا, ایٹ لیسٹ میرے لیے. مجھے اور شہریار کو دیجیے اجازت, اور اپنا فیڈ بیک بھی ہمیں ضرور دیجیے گا. پراپرٹی پلس کے اگلے پروگرام کے ساتھ اگلے ہفتے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.